آج سے اللہ کی رحمت سے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل قرآن مجید میں جا بجا ہمارے لیے بہت سارے مدنی پھول موجود ہیں۔ ویسے تو پورا ہی قرآن ہمیں پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، لیکن قرآن پاک میں کچھ آیتیں بہت زیادہ اہم ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب سے بات کی ہے، ہم سب سے کلام فرمایا ہے۔ جی ہاں، وہ آیتیں کون سی ہیں؟ جن آیتوں میں رب عز و جل نے اے ایمان والو کہہ کر ہمیں مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، یہ کہہ کر مجھے اور آپ سے بات کی ہے۔ ویسے تو ہمیں پورا ہی قرآن سمجھنا اور پڑھنا چاہیے، لیکن ذرا غور کیجئے کہ بالخصوص وہ آیتیں جس میں رب عز و جل نے مجھ سے اور آپ سے خطاب کیا ہے، ہم سے بات کی ہے، کیا ہم نے کم از کم وہ آیتیں پڑھ لیں، ان آیتوں کو سمجھ لیا؟ یہ پارہ نمبر 2 ہے، سورہ بقرہ، آیت نمبر 153، 153 نمبر آیت ہے۔ آئیے پہلے اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو نماز اور صبر سے مدد چاہنے سے متعلق ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ اس آیت میں صبر اور نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ نماز ذکر اللہ اور صبر و شکر پر ہی مسلمان کی زندگی کامل ہوتی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادت کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے، اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے اور صبر کرنے میں بہترین معاون ہے، اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان دونوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ یہ آخری جملہ بڑا اہم ہے، یعنی بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر ہے، یعنی صبر کرنا آسان نہیں ہے، اور اسی طرح ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں کرنا مشکل ہیں، لیکن اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو سبحان اللہ پھر اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی نماز سے مدد چاہتے تھے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں مشغول ہو جاتے۔ سبحان اللہ، گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر مشکل وقت میں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا کرتے، قحط ہوتا میرے آقا نماز سے مدد چاہتے، بارش کی ضرورت ہوتی نماز پڑھتے، سورج گہن یا چاند گہن ہوتا نبی پاک نماز ادا کرتے۔ آج ہم کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ یہ تو نوافل نماز کی بات ہو رہی ہے، آج مسلمان فرض نماز میں کوتاہی کرتا ہے۔ اب صبر کی طرف چلتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ حضرت علامہ نصر بن محمد سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے علم اور قدرت سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کر کے آسانی فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی صبر کرنے والوں کو خاص ذکر کیا گیا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے صبر کی تعریف، صبر کہتے کس کو ہیں؟ کئی بار سنا کہ صبر کرنا چاہیے، صبر کی تعریف کیا ہے؟ اس آیت میں صبر کا ذکر ہوا۔ صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب یہ واقعی سمجھنے والی بات ہے کہ عقل بھی رکنے کا تقاضا کرے، شریعت بھی رکنے کا تقاضا کرے، وہاں روکنا یہ صبر ہے۔ بنیادی طور پر صبر کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 بدنی صبر، جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا، ان پر ثابت قدم رہنا، اور نمبر 2 طبعی خواہشات اور خواہشوں کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دوسری قسم ہے۔ یعنی کچھ لوگ بیماری میں صبر کرتے ہیں، مشکل میں صبر کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اگر یہ شریعت کے مطابق ہے تو اچھا ہے، مگر اصل جو صبر ہے نا، جس سے زیادہ ثواب ملتا ہے، جو زیادہ مشکل بھی ہے،
کہ نفس کو برے کاموں سے روکنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ محمود اور یہ زیادہ تعریف کے قابل صبر ہے۔ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ دونوں قسم کا صبر ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب صبر کے کچھ فضائل بھی سن لیں تاکہ مزید صبر کرنے کا شوق پیدا ہو۔ قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال میں صبر کے بے پناہ فضائل بیان کیے گئے۔ ترغیب کے لیے 10 فضائل پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1، قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اب چلیں کچھ حدیثیں سن لیجئے۔ صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے۔ جو صبر کرنے والوں کو جزا ملے گی، اجر ملے گا، تو باقی لوگ حسرت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب چلتے ایک اور قرآن پاک کی آیت کی طرف۔ صبر کرنے والے رب کریم عز و جل کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور قرآن پاک کی آیت، صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک حدیث پاک بھی سن لیجئے، صبر آدھا ایمان ہے۔ نمبر 8، سبحان اللہ، ایک اور حدیث، صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اللہ غنی۔ صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی۔ اور آخری ہم نے حدیث سننی ہے 10 نمبر پر، صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ واہ واہ۔ قرآن پاک کی آیات پڑھیں یا احادیث کا مطالعہ کریں، صبر کرنے والوں کے لیے کیسے کیسے انعامات ہیں۔ مگر ہائے رے بے صبری، یہاں صبر ہوتا ہی تو نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑے میں بھی آگے رہنا ہے، بیماری ہو جائے، پریشانی ہو جائے تو شکوے شکایت میں بھی آگے رہنا ہے، اور خدا نہ خواستہ گناہوں کی عادت پڑ جائے یا گناہ کا موقع مل جائے، اس وقت بھی صبر نہیں آتا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا، بہت بڑا مسئلہ سالو ہو جائے گا، کہ غیر خدا سے مدد طلب کرنا شرک نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت کرو صبر اور نماز سے۔ کیا صبر خدا ہے جس سے استعانت کا حکم ہوا ہے؟ کیا نماز خدا ہے جس سے مدد طلب کرنے کو ارشاد فرمایا گیا ہے؟ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ترجمہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری پر۔ سبحان اللہ۔ تو غیر خدا سے مدد مانگنا یہ بھی شرک نہیں ہے، اور غیر خدا سے استعانت طلب کرنا یہ بھی شرک نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو آج ہم نے ایک آیت، وہ آیت جس میں اے ایمان والو کہہ کر ہمیں مخاطب کیا گیا تھا، اس کا ترجمہ بھی پڑھا، اس کی کچھ تفسیر جاننے کی بھی کوشش کی۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے اور تفاسیر بھی پڑھیں۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، تفسیر صراط الجنان ہمیں عطا کر دی ہے۔ 10 جلدوں پر مشتمل یہ تفسیر قرآن ہے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھیے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، اور ہم بھی اپنے سلسلے میں، ہر سلسلے میں ایک وہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اے ایمان والو کہہ کر خطاب فرمایا ہے، انشاءاللہ اس آیت کو سلسلے میں شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر یہ آڈیو یا ویڈیو کلپ آپ تک پہنچے، ہو سکے تو اس کو آگے بڑھا دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا۔ کیا معلوم آپ کی اس ویڈیو کلپ کو، آڈیو کلپ کو آگے شیئر کرنے کی برکت سے کوئی مسلمان قرآن پاک سے محبت کرنے والا بن گیا، صبر کرنے والا بن گیا، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے حال مصطفیٰ